بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی ہے، جس انداز سے پڑھی ہے، امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اسی انداز سے اور اسی طریقے نبوی کے مطابق نماز پڑھے. اپنے طور پر پڑھ لے، بغیر سیکھے پڑھ لے، بغیر جانے پڑھ لے، اس میں وہ حسن اور وہ خوبی اور وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں پڑھی گئی نماز میں پیدا ہوگی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا دنیا میں وہ مقام ہے جو آخرت میں دیدار الہی کا مقام ہے. ایک مسلمان کے لیے اللہ کا دیدار سب سے بڑی کامیابی اور اصل معراج ہے، اور جنت کا آخری درجہ یہی ہے کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اگر جنت میں دیدار الہی سے کوئی شخص محروم رہ جائے تو جنت پھیکی، بے مزہ. جنت کا اصل مزہ یہی ہے کہ وہاں جنتیوں کو اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات انتہائی قیمتی اور انتہائی بصیرت افروز ہے کہ نماز کا مقام اس دنیا میں وہی ہے جو آخرت میں دیدار الہی کا ہے. گویا اس دنیا میں نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا دیدار الہی کے قائم مقام ہے. اگرچہ ان آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن نماز پڑھنا در حقیقت اسی دیکھنے کے قائم مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کئی سوالات کیے، پیغمبر نے بھی کیے، اس میں ایک سوال تھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی
تو اس استحضار کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے یہی دو درجے بتلائے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نماز بھی عبادت ہے، تو نماز ایسی پڑھی جائے کہ نمازی خدا کو دیکھ رہا ہو۔ یعنی احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت انسان کی ایسی کیفیت ہو جائے اور وہ دنیا سے ایسا بے خبر ہو جائے جیسے وہ خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر، عبادت کے اندر ایسی شان اور ایسی صلاحیت موجود ہے کہ کوئی دوران نماز خدا کو دیکھنے کا تصور قائم کرے تو اسے کامیابی ملے گی، لیکن ہم نے آج تک تو کیا نہیں۔ کرنا تو بہت دور کی بات، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا درجہ بتلایا۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت کی یہ کیفیت اور عبادت کی یہ شان حضرت جبریل نے بتائی ہے تو ممکن بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں دور صحابہ کے، بزرگان دین کے، کہ نماز کے دوران دنیا اور آس پاس ہونے والی چیزوں سے وہ بے خبر ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہرے داری کے لیے مقرر فرمایا، اور ان کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے۔ نماز میں جب نماز شروع کی اور نماز میں قرآن پڑھنے لگے تو دشمن کی طرف سے ایک تیر آ کر لگا۔ اب تیر لگنا ہمیں تو آج تک لگا نہیں، ہمیں ایک ہلکی سی خراش لگ جائے تو ملازمت سے چھٹی، کاروبار سے چھٹی، گھر پہ آرام کرتے، اور تیر لگ جائے، جسم کے اندر پیوست ہو جائے، خون بہے، تو اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہوگی یہ وہی تصور کر سکتا ہے جسے کبھی تیر لگا، چاقو اور تلوار کا زخم لگا۔ تیر لگا لیکن نماز جاری ہے، نماز جاری ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ ہوں، نماز کے دوران ایک مچھر کاٹ لے تو اس مچھر کو مارنا بھی ہماری نماز کے اندر کی ذمہ داری ہے، اور وہاں تیر لگنے کا احساس مغلوب ہو گیا اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کا عشق غالب آ گیا۔ نماز جاری رہی، نماز نہیں توڑی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کوئی شخص اس تصور سے نماز پڑھ رہا ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، اور برسہ برس مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا۔ ایک موقع پر اسٹیشن پر ٹرین رکی، اسٹیشن پر اتر کر نماز پڑھنے لگے۔ پیچھے حضرت کے خدام اور مریدین بھی شریک جماعت ہو گئے۔ ساز و سامان ٹرین کے اندر تھا، اچانک ٹرین چل پڑی، ہارن کی آواز ہونے لگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کہیں واقعہ پیش آ جائے تو نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے آدمی نماز توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ جب ٹرین کی سیٹی بجی، پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے نماز توڑ دی اور دوڑ کر ٹرین پر سوار ہو گئے، لیکن حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جاری رہی۔
ट्रेन चल पड़ी, खुद्दाम परेशान, लेकिन हजरत की नमाज जारी रही, इत्मीनान के साथ जारी रही। खुदा का करना ऐसा हुआ, अल्लाह की कुदरत और उसकी शान ऐसी हुई कि आगे जाकर ट्रेन रुक गई और हजरत ने सलाम फेरा और तेज कदमों से जाकर ट्रेन पर सवार हो गए। खुद्दाम ने पूछा कि जब ट्रेन की आवाज आई तो आपने नमाज क्यों नहीं तोड़ी? आपको दौड़कर हमारे साथ ट्रेन पर सवार हो जाना चाहिए था। जवाब दिया कि तुमने नमाज इसलिए तोड़ दी कि तुम्हें हारन की आवाज और ट्रेन की आवाज पहुंच रही थी। मैंने नमाज इसलिए नहीं तोड़ी कि मुझे ट्रेन की आवाज ही नहीं है। अंदाजा लगाइए कैसी नमाज होगी, कैसी तवज्जो इल्लाह रही होगी और कैसा इस्तिग़राक़ रहा होगा कि ट्रेन की सीटी भी कानों तक न पहुंच सकी। ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान उस कैफियत से नमाज पढ़े कि वो खुदा को देख रहा है। खुदा को देखने के वक्त गर्दोपेश की आवाज और गर्दोपेश की हरकत इंसान को महसूस नहीं हो तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आखिरी दर्जा यह है कि इंसान ऐसी नमाज पढ़े कि उसको कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह उसे देख रहा है। ये आखिरी दर्जा, इसके बाद कोई तीसरा दर्जा नहीं। अब हम और आप अपनी नमाजों को इन दो दर्जात के तराजू में तौल कर देखें। क्या हमारी नमाज ऐसी है कि हम पढ़ते वक्त अल्लाह को देख रहे हैं? और अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि हमें ये हमेशा दिलो दिमाग में बैठा हुआ हो कि खुदा हमें देख रहा है। अब जिसके लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वो हमें देख रहा है तो हमें नमाज कैसी पढ़नी चाहिए? आदमी दुनिया में अपने से बड़े साहब इख्तिदार, ऑफिसर और कोई भी हो, उसके सामने किस डिसिप्लिन से और किस इंतजाम के साथ खड़ा होता है, जरा आप अंदाजा कीजिए। फौज में देखिए, जब कोई बड़ा ऑफिसर सामने होता है, उससे बड़ा कोई उसके सामने होता है तो उसके जिस्म की हरकत भी महसूस नहीं होती। तो दुनिया का यह दस्तूर है कि छोटा अपने बड़े के सामने अदब के साथ खड़ा होता है। और जब हम रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो रहे हैं, उसके घर में खड़े हो रहे हैं, वो हमें देख रहा है, सिर्फ देख ही नहीं रहा, हमारे दिल में आने वाले ख्यालात से भी वाकिफ है, हमारी नजरों से भी वाकिफ है, दिल की धड़कनों से वाकिफ है। जब हम उसके सामने खड़े हो रहे हैं तो हमारे जिस्म का अदब और खुशबू खुजू का क्या हाल रहता है, आप खुद अंदाजा करके देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी को नसीहत फरमाई तो कहा कि जब तुम नमाज के लिए ठहरो तो ऐसी नमाज पढ़ो जैसे अलविदाई नमाज पढ़ रहे हैं, जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी नमाज पढ़ो। अब जिंदगी की आखिरी नमाज अगर मालूम हो जाए कि यह हमारी आखिरी नमाज है तो आदमी किस तरह अदब के साथ, हुजूर कल्बी के साथ पढ़ेगा, हर आदमी इसका अंदाजा कर सकता है। ऐसी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन हम और आप ऐसी नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जाहिर है कि ये शरीयत की निगाह में जुर्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में गलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है।
اس کو اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ جیسے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھیں، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، ایسے ہی ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نماز میں باطنی اعتبار سے، حضور قلبی کے اعتبار سے ویسی نماز پڑھیں جیسے پیغمبر نے پڑھی۔ اور یہ چیز پیدا ہوگی جب ہم اپنی نماز کی اصلاح کرائیں گے، یہ چیز پیدا ہوگی جب ہم ان لوگوں سے نماز سیکھیں گے جن لوگوں نے نماز سیکھی ہے، ہم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جن کی نماز سنت کے مطابق ہے، تو ہماری نماز میں بھی سنت کا نور اور اس کی روشنی پیدا ہوگی۔ لیکن جب ہم نہ سیکھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ سیکھنے کی فکر کریں گے، تو ہماری نماز ایسی ہوگی کہ ڈھانچہ تو موجود ہے، جسم تو موجود ہے، لیکن اس کی روح غائب ہے۔ ہماری نماز اس پھول کی طرح ہوگی جو ظاہر میں دیکھنے میں بہت خوشنما ہے، لیکن اس پھول میں کوئی خوشبو ہی نہ ہو۔ جسم بغیر روح کے اور پھول بغیر خوشبو کے کسی کام کا ہے۔ نماز خلاف سنت اسی جسم کی طرح ہے جس میں کوئی روح نہ ہو۔ روح پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، نور پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ہماری نمازیں اچھی ہوں گی تو ساری عبادتیں اچھی ہوں گی، اور ہماری نمازیں خلاف سنت ہوں گی تو ساری عبادتوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ اسی لیے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ آدمی ولی ہے جو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرتا ہو، سنت کے مطابق ادا کرتا ہو، ولی ہے وہ۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ نور العیزہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی سنتوں کی تعداد 51 لکھی گئی ہے۔ 51 سنتیں ہیں نماز کے اندر۔ اور ایک محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب و غریب بات لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ 4 رکعت نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 600 سنتیں موجود ہیں۔ یعنی 4 رکعت نماز اگر ہم پڑھیں اور سنت کے مطابق پڑھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 600 سنتیں ملیں گی۔ ہمیں نہ 51 کا پتہ، 600 تو بہت دور کی بات ہے، 4 5 6 کا بھی نہیں پتہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیکھی نہیں۔ نماز ایک عملی چیز ہے، پریکٹیکل اور عمل کے ذریعے وہ سنتیں زندہ ہوں گی، لیکن وہ جانیں گے تبھی تو ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور جو چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں، اگر ان چیزوں کی رعایت نہ کی جائے جیسا کہ آج ہو رہا ہے تو پھر ایسی نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے پیٹھ سیدھی رکھنا سنت ہے، اگر پیٹھ ٹیڑھی ہو، اوپر نیچے ہو تو یہ خلاف سنت ہے، اور اس خلاف سنت کا نام مکروہ ہے، یعنی نماز میں کراہت بھی آ گئی۔ قیام کی حالت میں ہمارے دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور دونوں پاؤں کے درمیان کا فاصلہ 4 انگلی کے بقدر ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ لیکن ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے دونوں پاؤں کا فاصلہ دیکھا جائے
تو کسی کا 1 بالشت ہو جاتا، کسی کے 8 انگلیوں کے بقدر، کسی کا اس سے بھی زیادہ، اور پھر وہ پاؤں کسی کے دائیں طرف نکلے ہوئے ہیں، کسی کے بائیں طرف نکلے ہوئے ہیں، سیدھے بالکل 4 انگلیوں کے بقدر فاصلہ، ایسے بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں عذر ہو الگ مسئلہ ہے، کسی کو عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے، بدن بھاری ہونے کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے بعض دفعہ دونوں پاؤں کو قریب کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن جو آدمی قادر ہے اس کے باوجود اس کے پاؤں میں اتنا فاصلہ ہو جو 4 انگلیوں سے زائد ہے، اور اس کی انگلیاں قبلے کے بجائے دائیں اور بائیں طرف نکلی ہوئی ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اسی کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم سیکھتے نہیں، جیسے تیسے کھڑے ہو، تو ہماری نماز بھی ہو رہی ہے اور اس میں کراہت بھی پیدا ہو رہی ہے، اور کراہت کے ساتھ نماز کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی گھر کی تعمیر ہو رہی ہو اور اس کی دیواریں ٹیڑھی میڑھی بنا دی جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دیواریں بنتی ہیں تو ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہوں، مزدور اس کی پوری رعایت کرتا ہے۔ آپ دیواروں کو دیکھیں، ستون کو دیکھیں، کھمبے کو دیکھیں، ٹیڑھے میڑھے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ اگر ٹیڑھے میڑھے بنا دیے جائیں تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ گھر تو ہے، رہ سکتے ہیں، ٹھنڈ سے حفاظت بھی ہوگی، بارش سے حفاظت بھی ہوگی، لیکن وہ خوبصورتی نہیں ہوگی جو گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر خلاف سنت نماز پڑھیں گے، کراہت کے ساتھ نماز تو ہوگی، لیکن نماز کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ اب وہ نماز اگر پیغمبر کے سامنے آپ پیش کریں گے تو پیغمبر تو چہرہ پھیر سکتے ہیں، منہ پھیر لیں گے کہ جیسے میں نے نماز پڑھی میری امت نے ویسے نماز کیوں نہیں پڑھی، مجھے تو امت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا تھا، میں امت کے لیے رویا، امت نے اتنا بھی نہیں کیا کہ وہ کم از کم نماز میری نماز کے مطابق پڑھنا سیکھے۔ نماز سیکھنی چاہیے۔ اب مختلف لوگوں کی نمازیں خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوتی رہتی ہیں۔ میں ان مکروہات میں سے چند چیزوں کا ذکر کروں جو عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا آج کل کرتا پیجامہ پہننے کا رواج کم ہو گیا، بہت سارے نوجوان اتنا چست اور ٹائٹ لباس پہن کر نماز پڑھتے ہیں کہ اس میں وہ اعضاء جو معلوم نہیں ہونے چاہیے تھے، جن کو چھپانا ضروری تھا، اس لباس کے باوجود وہ اعضاء سمجھ میں آتے ہیں، ان کا ابھار محسوس ہوتا ہے۔ اتنا ٹائٹ اور اتنا چست لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ شرٹ اوپر کو اٹھ جاتی ہے اور پینٹ نیچے کو کھسک جاتی ہے اور پیٹھ کھل جاتی ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں، پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہنیوں سے اوپر اگر بعض لباس کا حصہ رہتا ہے، مثلا ہاف شرٹ پہنے ہوئے ہیں یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں بہت سارے لوگ، اب آدھا ہاتھ کھلا ہوا ہے، یا ہم نے کرتا ہی پہنا ہوا ہے، وضو کر کے آئے، وضو تو کرتے وقت آستین کو اوپر کر لیتے ہیں، اب نماز شروع ہے کیونکہ ہم تو آتے ہیں بہت دیر سے، بڑے لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم بڑا بننے لگے کہ وہاں بھی دیر سے آتے ہیں۔ دنیا میں تو اسٹیج پر دیر سے پہنچنا بڑے ہونے کی پہچان، لیکن اللہ کے دربار میں دیر سے پہنچنا مجرم ہونے کی پہچان۔ آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام کہاں ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں بھی دیر سے آئیں گے؟ کیا اللہ آپ کا انتظار کریں گے؟ مسجد میں پہلے آنا چاہیے، وقت پر کم از کم تو آ ہی جانا چاہیے، لیکن دیر سے لوگ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آستین اوپر رہتے ہوئے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس طرح بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہاف شرٹ اور ٹی شرٹ میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مکروہ ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے آج کل
टखनों से नीचे लिबास पहनने का आम रिवाज है। टखनों से ऊपर लिबास रखना जरूरी है, वाजिब है, और टखनों से नीचे लिबास पहनना, पैंट हो, पायजामा हो, जुब्बा और तोप हो, कुछ भी हो, मर्दों के लिए टखनों से नीचे लिबास पहनना हराम है। ये फरमाने नबवी है। मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इजार फहुव फिन्नार। लिबास का वो हिस्सा जो टखनों से नीचे होता है वो जहन्नम में जलेगा। हुजूर का इरशाद। नमाज में टखनों से नीचे लिबास रखकर नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है। और ये सिर्फ नमाज का मसला नहीं है, नमाज से बाहर भी ये मकरूह है। अब नमाज के अंदर अगर ये सूरत हाल हो तो नमाज भी हो रही है, गुनाह भी लिखा जा रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं सवाब के लिए और साथ में गुनाह भी लिखवा रहे हैं। ये तो इंसाफ की बात नहीं हुई। अब हालत, सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि इमाम को ऐलान करना पड़ता है नमाज से पहले कि भाई अपने अपने पायजामे और शलवार को टखनों से ऊपर कर ले। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? ऐलान की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐलान तो आज से 1400 साल पहले हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। अब उस ऐलान के बाद फिर ऐलान की क्या जरूरत है? लेकिन हमारी नमाजें ऐसी हो रही हैं। बहुत हुआ उसको फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया और मस्जिद से बाहर निकले तो खुदा तब्दील कर लिया। जिसके लिए नमाज पढ़ी वो खुदा यहां भी है और वही खुदा मस्जिद के बाहर भी है। यहां अगर आपने उस तरह फोल्ड करना जरूरी समझा तो बाहर उसको खोलना जरूरी क्यों समझते हैं? क्या खुदा दो है? हम तौहीद परस्त हैं। हमारा खुदा एक है। मस्जिद में भी वही खुदा, मस्जिद के बाहर भी वही खुदा। तो टखनों से ऊपर लिबास पहनना सीखें। और नमाज में अगर ऐसी सूरत हाल हो रही है तो नमाज कराहत के साथ हो रही है। इसी तरीके से नमाज के अंदर कनखियों से इधर उधर देखना यह भी मकरूह है, लेकिन लोग देखते हैं। नमाज के अंदर अपने जिस्म से या अपने कपड़ों से खेलना, दाढ़ी खुजाना या और जिस्म के हिस्सों को खुजाना, यह सब मकरूह है। परेशानी की हालत तो अलग है, उज्र की हालत अलग है। लेकिन आप 5 मिनट की नमाज पढ़ते हैं, उस 5 मिनट में भी आपके जिस्म में खुजली होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के वास्ते उसे बर्दाश्त करना चाहिए। नमाज में जमाही आए, लोग लेते हैं शौक से। जमाही लेना तो वैसे ही मना है, लेकिन अगर कहीं जमाही आ ही गई तो हाथ रखने का हुक्म दिया गया है, और नमाज में जमाही आए तो उसे रोकने का हुक्म दिया गया है। लेकिन हम शौक से लेते हैं, डकार भी लेते हैं। ये सब मकरूह है। नमाज के अंदर उंगलियां चटखाना बहुत से लोगों का अपना मामूल है। सजदे में जाते हुए, रुकू से उठते हुए अपनी हाथ की उंगलियों को चटखाते रहते हैं। और अगर नमाज में नहीं चटखा सके तो दुआ में तो जरूर है, हाथ उठाते हुए उंगलियां चटखाते। उंगलियां चटखाना नमाज के बाहर भी मकरूह है और नमाज के अंदर हो तो और ज्यादा कराहत आती है, मना किया गया। लेकिन इस कराहत के साथ हम नमाजें पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम जो नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग टोपी पहन के ही नमाज पढ़ते हैं, लेकिन टोपी कहां की? मस्जिद की। फुकहा ने लिखा है, और कान खोलकर सुन लीजिए, माफी के साथ, बल्कि माफी भी नहीं मांगनी चाहिए, तो शरीयत का मसला है। ऐसी टोपी पहनकर नमाज पढ़ना, बल्कि ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना कि आप उस लिबास में और उस टोपी में किसी मजलिस में शरीक नहीं होते हैं, नमाज पढ़ना मकरूह है। मस्जिदों में जो टोपी रहती है, लिखा हुआ बराए मस्जिद, उसी पे लिखा हुआ है बराए मस्जिद, क्योंकि लोग अब टोपी लेकर भागने लगे। तो ऐसी टोपी रखी गई जिस पे लिखा हुआ है मस्जिद के वास्ते, ताकि कोई लेकर न भागे। आप में से बताएं इंसाफ के साथ, ऐसी टोपी पहनने वाले वो टोपी पहनकर किसी शादी की तकरीब में जा सकते हैं, किसी मजलिस में जा सकते हैं, किसी ऑफिस में जा सकते हैं?
نہیں جائیں گے۔ تو ایسی ٹوپی جس کو آپ اپنی مجلس میں پہننا اپنے چہرے کی خوبصورتی کے خلاف سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ویسی ٹوپی پہن کر آنا انصاف کی بات ہے؟ کیا انصاف کی بات ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے موبائل ہمارے لیے رکھنا آسان ہے، اس کا وزن برداشت ہے، اور ایک اچھی سی خوبصورت سی ٹوپی خریدنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں، اچھی سی ٹوپی جیب میں رکھیں۔ ہمیشہ ٹوپی پہننا ضروری تو نہیں ہے، لیکن نماز میں ٹوپی پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ٹوپی کیسی پہن؟ اب کراہت کے ساتھ ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نماز میں پسینے پوچھنا مکروہ۔ بہت سے لوگ پیشانی پہ انگلی رکھ کے پسینے نکال کے چھڑکتے بھی ہیں، اسی گھر میں جو اللہ کا بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے گھر میں شاندار دیوار پر پسینہ نہیں پھینکتے ہیں اور اللہ کے گھر میں پسینہ پھینکتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ خلاف انصاف اور ظلم کی بات ہے۔ پسینہ آئے برداشت کرے، نماز کے بعد اپنے پسینے صاف کرے، لیکن لوگ نماز میں پسینے بھی صاف کر لیں۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر بہت سارے لوگ یہ جو کہنی ہے اس کو زمین سے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ نماز میں بھی آرام کرنا ہے۔ انگلی کہنیاں زمین پر رکھنے سے آرام ملتا ہے، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پنجے زمین پر ہوں اور کہنیاں کھلی ہوئی اٹھی ہوئی ہوں، ان کو زمین پر رکھنا یا پیٹ سے لگانا خلاف سنت۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کہنی کو زمین سے لگا کر سجدہ کرتے ہیں، خلاف سنت، اور اس کی وجہ سے نماز ہماری مکروہ ہو رہی ہے۔ اس لیے نماز کی مکروہات کو بھی جانیں، سنتوں کو جانیں اور اس کے مطابق نماز پڑھنے کی فکر کریں۔ اسی سے ہماری نماز میں روح پیدا ہوگی اور اسی سے ہماری نماز میں نور پیدا ہوگا اور اسی سے ہماری نماز ایسی بنے گی کہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہماری نمازیں پیش ہوں گی تو یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ ہم سب کو نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔